الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر حکومت الہیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی 5 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ ہم نے یہ ارادہ کیا ہے أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ہم منت گزاری کریں گے، احسان کریں گے ان لوگوں کے اوپر کہ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے۔ اور یہ احسان کیسے کریں گے؟ نجعلہم ائمہ انہیں ہم امام بنائیں گے، لیڈر بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین اور انہیں ہم زمین کا وارث قرار دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں 2 سوال، البتہ دونوں چونکہ تاریخ سے مربوط ہیں تو ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا مناسب سمجھوں گا کہ انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی اور آپ کی خدمت میں حاضر رہا تو تاریخ کے اوپر ایک مفصل تاریخ اپنے اندر ایک تفصیلی بحث چاہتی ہے، تاریخی گفتگو تفصیل چاہتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کو تاریخ میں کچھ تحلیل کرنا مقصود ہو۔ میں صرف چند ایک جملے عرض کروں گا ابھی، صرف اپنے بچوں کو کچھ باتیں خاص طور پر نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اپنی جگہ مباحث ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے پورا۔ آپ نے تاریخ کی نسبت ایک جملہ بڑے کامنلی سنا ہوا ہوگا، کہتے ہیں جی ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی۔ اب یہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو کیوں دہراتی ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن جو اصل سوال ہے وہ کیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو کیوں دہراتی؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، تو وہ کبھی فرصت رہے گی تو میں تفصیل سے یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن کا ایک اہم حصہ بیان تاریخ ہے۔ اب میں تاریخ کی فعلاً یہاں پہ امپورٹنس وغیرہ کچھ بیان نہیں کر رہا، میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یاد رکھیے گا۔
تمام تر تاریخ کی امپورٹنس کے باوجود تاریخ ہمیشہ ظالموں کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تاریخ ہمیشہ کس نے لکھی ہے؟ ظالموں نے، بادشاہوں نے لکھی ہے. طاقتور جو طبقہ رہا ہے تاریخ ہمیشہ اس نے لکھی. اور اس وجہ سے تاریخ چونکہ ہمیشہ ظالموں نے لکھی، طاقتور طبقے نے، بادشاہوں نے لکھی، تو انہوں نے اپنے مکروہ چہرے کو چھپانے کے لیے پیسے ڈال کر کچھ لوگوں کو خریدا جنہوں نے مفصل تواریخ مرتب کی. اس وجہ سے تاریخ کو جب بھی ہم، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو طول تاریخ میں مظلوم رہا ہے، اس کی تاریخ کبھی مفصل مرتب ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں، میں اب بہت قدیم زمانے کی بات نہیں کرتا. آج ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا زمانہ، آج میڈیا کی آزادی کا زمانہ، آج اتنی ترقی کا زمانہ، آج اتنی تعلیم کا زمانہ. آپ آج کے دور کے ظالم کے خلاف بول سکتے ہیں، آج کے حکمران کے خلاف بول سکتے ہیں. ابھی میں سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں نسبتاً، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. مجھ سے زیادہ آپ نے چیزوں کو حس کیا ہوا ہوگا. بول سکتے ہیں آپ ظالم کے خلاف؟ ہے پاکستان میں، پاکستان کو چھوڑیں دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں آپ، بول سکتے ہیں ظالم کے خلاف. تو پھر ظالم کے مقابلے پر ہماری تاریخ نہیں. بچے بعض اوقات سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہماری کوئی مفصل تاریخ اب تک مرتب نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ یہ تاریخ لکھے گا کون، اور پھر اس مفصل تاریخ کو بچائے گا کون؟ یہ سوالات ہیں. ہماری تاریخ میں کبھی لازمات یہ چیزیں مفصل ہیں، یہ تفصیل چاہتی ہیں. ہم نے اپنے مذہب حقہ کے دفاع میں اتنی بڑی تعداد میں علماء کی قربانی دی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. شہید اول کون ہے؟ ہمارے مکتب کے شہید ہیں. کیوں شہید ہو گئے؟ صرف اس لیے کہ شیعہ ہیں. اب اس شہید نے اس خاطر کہ میرا علم ضائع نہ ہو، اور اللہ نے جو مجھ پر لطف کیا، زندان میں اپنے خون سے کتاب فقہ لمع، بزرگوار یہاں پر موجود ہیں، یا فاضل یہ اس بات کے گواہ ہیں، اپنے خون سے لکھی ہے کتاب لمع، کہ جس کو بعد میں شرح کیا شہید ثانی نے، جس سے اب وہ کہلاتی ہے لمعتین. اور اب بھی ان دو شہداء کے خون کا اثر اس کتاب میں ایسا ہے. آج بھی فقہا یہ کہتے ہیں، حوزے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اگر کوئی لمعتین بھی کما حقہ پڑھ لے جیسا کہ اس کتاب کا حق ہے، تو نیم مجتہد وہ بن جاتا ہے. اتنی اسٹرانگ کتاب ہے ابھی تک، جبکہ اس کی تاریخ کم از کم 700 سال ہو چکے ہیں. 700 سال سے یہ کتاب حوزے پر راج کر رہی ہے. یہ شہداء کی خون کی تاثیر ہے. شہید ثالث قاضی نور اللہ شوشتری علیہ الرحمہ، ہمارے نوجوانوں نے تو اکثر نے شاید نام بھی نہ سنا ہو. کتاب لکھی ہے احقاق الحق و ابطال الباطل. کب لکھی ہے؟ جہانگیر کے زمانے میں. کیا کیا اس ملعون نے؟ حضرت کو اس قدر نابغہ روزگار شخصیت، ایسی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت تھی کہ اکبر نے اپنے دور میں ان کو باقاعدہ شوشتر سے دعوت دی اور لا کر ان کو قاضی القضات لگایا. اپنے زمانے میں جب قاضی صاحب فتویٰ دیتے تھے تو باقی 4 جو الگ مسالک ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ہمارے فقہ کے مطابق نہیں ہے. اس قدر نبوغ، اس قدر کنٹرول تھا قاضی صاحب. مذہب حقہ کے دفاع کے لیے کتاب، اور وہ بھی منابع اہل سنت سے لکھی ہے. اس کتاب کے لکھنے پر ملعون نے قاضی صاحب کو گدی سے زبان کھچوا کر اور لاش لٹکوا دی. قاضی نور اللہ شوستری ہیں. اب ایسے ماحول میں آپ یہ بتائیے کہ ہماری تاریخ کا مطلب کیا ہوگا؟ جس دن ہم تاریخ لکھنے لگے
اس دن یزید تو کیا، یزید کے اجداد بھی انشاءاللہ سب سامنے آ جائیں گے. ہم نے اگر تاریخ لکھی، اور اب ہم لکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو اب یہ پرانی تاریخ ہے. اب غور کرنا، میں بہت کلیدی نقطے آپ کو دے کر جا رہا ہوں، ان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. اب اگر آپ نے ظالموں کے دربار میں ان کی ہڈیاں دسترخوان کی چوس کر لکھنے والی تاریخ کو یہ سمجھا کہ یہ اوتھینٹک سورس ہے، آپ کبھی بھی تاریخ کی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتے. قرآن کا ایک اصول ہے، یہ علماء فاضل موجود ہیں، اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایک فاسق آدمی اگر تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اچھی طرح سے چیک کر لو، بغیر اس کے اس پہ اعتماد نہ کرنا. آج ہم دو طرف سے گرفتار ہیں. ویسٹ بھی سارے کا سارا فاسق ہے، وہاں سے جو بھی آتا ہے خبر، یاد رکھنا یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. یہ جو تم گوگل پہ، یہ جو تم یوٹیوب پہ یہ دیکھتے ہو کہ جی فلاں ڈاکیومنٹری میں فلاں جگہ فلاں نے کہہ دیا، اور آنکھ بند کر کے اگر یقین کر لیا، یہ باطل تمہیں وہاں لے کر جائے گا کہ جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ماضی کی یہ تواریخ کے جو ظالموں کے دسترخوان پر بیٹھ کر لکھی گئی ہیں، تو اب سلسلہ کیا ہے، غور کرنا. میرے نزدیک، میری اپنی جو تحقیق اور میرا جو اپنا مزاج ہے تاریخ کے بارے میں کہتا ہوں تاریخ بالکل مسٹری کی مانند ہے، جاسوسی. اب آج کل نہیں پتا مجھے بچوں میں جاسوسی کہانیاں پڑھنے کا کوئی شوق ہے یا نہیں، لیکن آج کل تو پڑھنے کا ہی شوق ختم ہو گیا. چلو جاسوسی کوئی فلم سوچ لو. ہاں، مشہور جاسوس کا نام کیا ہے؟ شیرلاک. یہ بھی نہیں پتا؟ شیرلاک ہومز کا نام بھی نہیں سنا ہوا؟ ہاں، جاسوسی کی دنیا کا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے شیرلاک ہومز. بنایا گیا کریکٹر، البتہ سچ نہیں ہے، ایک صرف کریکٹر ہے. لیکن جاسوسی میں کیا ہوتا ہے کہ جب جاسوس آتا ہے نا، تو وہ جو کیس اسٹڈی اس کے سامنے ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں دیکھتا جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ قاتل ہمیشہ اپنا قتل کے بعد نشان مٹانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب جاسوس کیا کرتا ہے؟ جاسوس کو پتا ہوتا ہے کہ قاتل نے سینیریو چینج کیا ہوگا، اس نے ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی، مظلوم کو ظالم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہوگی. لہذا وہ کیا کرتا ہے، وہ نہیں دیکھتا جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے جو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. اور اب یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ ظالم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک ایسی ضرور کرتا ہے کہ اگر کوئی اینالیٹیکل اور کریٹیکل اپروچ رکھتا ہوگا، وہ وہی نقطہ اٹھا لیتا ہے آرام سے، اور اس سے جب وہ مسٹری کو سولو کرتا ہے تو قاتل خود بخود سامنے آ جاتا ہے. ہسٹری کے لیے ہمیں بنیادی طور پر اسی اپروچ کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ ہسٹری جو میں نے عرض کیا جو ظالموں کے درباروں میں لکھی گئی ہے. اب اس ہسٹری کو اگر آپ علمی سورس سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ ظالموں کا دکھایا ہوا منظرنامہ دیکھیں گے. لیکن اب کرنا کیا ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی مسٹیک کی ہوتی ہے، اور ہم نے وہیں سے چیزوں کو پک کرنا ہوتا ہے. میں تفصیل میں موضوع میں نہیں ہوں، تاریخ کو میں نے کبھی تفصیل سے بیان کیا تو میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لہذا غور کیجیے گا. ابھی سوال جو میرے پاس ایک آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بنو امیہ اور بنی ہاشم کی رشتہ داری. خود اہل سنت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے. عبد مناف اور عبد الشمس یہ دو بھائی ہیں. ان میں سے عبد الشمس یہ جب ایک مرتبہ شام کے سفر پہ گئے تو وہاں پر امیہ نام کا ایک غلام ان کو حوالے کیا گیا. سرخ و سفید سا بچہ تھا، جوان سا تھا. کہا بھائی یہ یتیم ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں ہے، چونکہ جانتے تھے کہ یہ لوگ صاحب کرامت اور صاحب شرف ہیں، جب ہم یہ کہیں گے کہ یتیم ہے تو یہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. لہذا بنیادی طور پر بنو امیہ کی بنو ہاشم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یہ کہنا کہ یہ پیدا ہوئے ایک کا پاؤں ایک کا سر جڑا ہوا تھا یا دونوں کے سر جڑے ہوئے تھے اور تلوار سے الگ کیا گیا، یہ تاریخ کا وہ جھوٹ ہے جو بعد میں بنو امیہ کی ہی اولادوں نے لکھوایا ہے.
ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے تاریخ میں بنو امیہ کا کہ ان کے پاس شجرہ کبھی بھی نہیں رہا۔ اب میں تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، تو کہیں نہ کہیں ان کو شجرہ جوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے لیے زبردستی یہ جھوٹی چیزیں لکھوائی گئیں کہ بنو ہاشم اور امیہ بھائی تھے اور سر جڑے ہوئے یا پیر جڑے ہوئے پیدا ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ جو اوتھینٹک تاریخ میں کہیں ہمیں نشان ملتا ہے وہ کیا ہے کہ امیہ بنیادی طور پر، اور جو مزید تحقیق ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ امیہ بنیادی طور پر یہودی، جو شیطان پرست یہودی ہیں ان کی اولاد میں سے تھا، اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت یہاں بھیجا گیا تھا۔ باقی تفاصیل انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ سوالات ان کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ مکہ کی سرزمین پہ یہودی کہاں سے آئے، جبکہ ان کا اصل مسکن فلسطین تھا۔ تو یہ فلسطین سے مکہ میں کیا کرنے آئے تھے، انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو تفصیل سے یہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسرا سوال ایک جوان نے کیا تھا جناب سلیم بن قیس حلالی کے بارے میں۔ ان کی ایک کتاب ہے اور اس کتاب کے حوالے سے بہت سارے مباحث موجود ہیں۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کو کنسیڈر کیجیے گا۔ جو کتاب ہے سلیم بن قیس حلالی کی، اس کتاب کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے علماء بہت مطمئن نہیں ہیں، اور اس کی بھی وجہ کیا ہے اس کی بھی تفصیلی بحث ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ اگر علماء اس کتاب کی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے مطمئن نہیں ہیں تو یا ایسی کوئی کتاب تھی ہی نہیں یا یہ کتاب کوئی جعلی کتاب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کتاب کا پروف بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور کتاب کے حوالے سے مباحث اور بہت سارے معتبر علماء نے اس کو ایک سورس کے طور پر اختیار کیا ہے۔ کچھ مقامات پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بعض علماء نے غیر اطمینان بخش قرار دیا ہے، اس سے اس کتاب کی حقیقت اور اس کے وجود کے اوپر اثر نہیں آتا۔ خود جناب سلیم بن قیس حلالی، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیشہ دشمنان علی نے لکھی ہے، اور یہ ان کا بیہیویئر ہے۔ آپ ان کی تاریخ میں جائیں گے تو علامہ سید مرتضیٰ عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ایران کی ایک بہت بڑی شخصیت، علامہ مرتضیٰ عسکری کی ایک کتاب ہے جو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی آپ کو، اس کا عنوان ہے 150 جعلی صحابہ۔ 150 جعلی صحابہ، انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے ہی پروف کیا ہے کہ بہت سارے نام تاریخ میں صرف جعلی ایجاد کیے گئے ہیں، ورنہ اس نام کی کوئی شخصیت کبھی بھی موجود نہیں رہی۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اہل بیت کے خلاف جتنی بھی روایات ہیں وہ اکثر انہی جعلی ناموں کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہیں۔ لہذا اب کیا ہے، اب آپ تجربہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں یہ کامن تجربہ ہے، ذرا ساتھ والے محلے میں جا کر جناب مالک اشتر کا نام پوچھ لیں تو وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایسا بھی کوئی آدمی تھا کیا؟ جناب میثم تمار کا نام پوچھ لیں، وہ کہیں گے ایسا بھی کوئی بندہ تھا۔ حتیٰ آپ تو جناب ابو ذر کا نام بھی بھولتے جا رہے ہیں، اور جناب عمار جیسے صحابہ ان کا نام بھی آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، حافظے ضعیف ہوتے جا رہے ہیں بھائیوں کے۔ کیوں؟ ہر وہ شخص جو اہل بیت سے لنک ہے اس کا نام نہیں لیتے تاریخ میں، کوشش کرتے ہیں تذکرہ ہی نہ کرو تاکہ تاریخ میں یہ شخصیتیں گم ہو جائیں، لیکن جن کا نام باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، انہیں کوئی نہیں مٹا سکتا۔ لہذا اب ہوتا کیا ہے، جناب سلیم بن قیس حلالی کے بارے میں بھی اس طرح کے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ایسی شخصیات نہیں تھیں، جبکہ جناب سلیم بن قیس حلالی اتفاقاً حضرت امیر علیہ السلام جس وقت کوفہ میں آ کر آپ نے حکومت بنائی ہے تو جناب محمد ابن ابی بکر یہ وہ شخص ہے جو کہ اسماء بنت عمیس رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے بدن سے پیدا ہوئے تھے جب آپ جناب ابو بکر کی زوجیت میں تھیں، اور حضرت کے انتقال کے بعد جناب اسماء چونکہ اس سے پہلے یہ زوجہ تھیں جناب جعفر طیار کی
ان کی شہادت کے بعد ان کی نکاح میں گئیں، اور پھر بعد میں ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر نے ان سے دوبارہ نکاح کیا، اور حضرت کے ہی گھر میں جناب محمد ابن ابی بکر کی پرورش ہوئی، اور امام یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کے صلب سے یہ میرا بیٹا ہے، محمد بن ابی بکر۔ اب آپ ان سے جناب محمد بن ابی بکر کا نام بھی پوچھ لیں گے تو ان کا نام بھی ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوگا۔ جناب محمد بن ابی بکر کا بھی قصور کیا ہے؟ محبت اہل بیت، محبت علی۔ پھر کبھی پوچھیں کہ محمد بن ابی بکر جیسی شخصیت کا قاتل کون ہے، تو پھر تاریخ کھلنا شروع ہوگی۔ یہ سوالات ہیں، یہ جیب میں رکھا کرو، کام آئیں گے بہت۔ اب یہ محمد بن ابی بکر جب امام نے کوفہ میں آ کر حکومت بنائی ہے تو جناب محمد بن ابی بکر نے عمار یاسر اور بہت سارے صحابہ کے ساتھ اور افراد کے ساتھ مل کر ایک سیکیورٹی ٹیم تشکیل دی تھی جو کہ شرطۃ الخمیس کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ 50 لوگوں کی، 50 معتمدین کی ٹیم تھی کہ جس کا کام تھا جناب امیر علیہ السلام کی سیکیورٹی کرنا۔ اپنے اجداد، اپنے بزرگوں سے سیکھو کہ علماء اور ائمہ ان کی حفاظت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ جو قوم سید ضیاء الدین جیسے شہید بزرگوار کی حفاظت نہیں کر سکی، کیا وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر امام کو یہ کہہ سکتی ہے کہ مولا جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے؟ جو قوم عارف الحسینی جیسے شہید کی حفاظت نہیں کر سکی، کیا وہ اپنے زمانے کے امام کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے؟ لیکن اس کے مقابلے پر وہ قوم جو پچھلے 40 سال سے اپنی رہبریت کی، مرجعیت کی حفاظت کر رہی ہے اور اس کو آنچ نہیں آنے دے رہی، وہ آج فخر سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہے کہ مولا آپ آئیں، ہم نے آپ کے خادم کی جیسی حفاظت کی ہے، اس سے پڑھ کر حفاظت ہم آپ کی کر کے دکھائیں گے۔ نظام کو سمجھو بھائی، یہ مت سمجھنا یہ جو اس وقت نظام ہے یہ وہ نظام ہے کہ جو اس وقت دنیا میں، یہی اب غور کرنا، قاسم سلیمانی کی شہادت سمجھ میں آتی ہے تمہیں؟ قاسم سلیمانی کی شہادت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک تم تاریخ میں یہ نہیں پڑھو گے کہ کس طرح سے چن چن کر شرطۃ الخمیس کے افراد کو شہید کیا گیا۔ اور یہ شرطۃ الخمیس کے افراد شہید ہوئے ہیں تو کوفہ میں وہ وقت آیا ہے کہ جب ایک خارجی شام سے پیسے لے کر اور آتا ہے اور پھر حضرت امیر کو محراب عبادت میں شہید کرتا ہے۔ یہ کام پہلے 5 سال میں نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ وہ ٹیم موجود تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ رہبر معظم قاسم سلیمانی کی شہادت پر کیوں آنسوؤں سے رو رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ وہ شیلڈ ہے جو اپنے زمانے کے امام کی کمر مضبوط کرتی ہے۔ اس شیلڈ نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم رہبریت کی حفاظت ایسے کر سکتے ہیں تو زمانے کے امام کی حفاظت اس سے بڑھ کر سکتے ہیں۔ لہذا یاد رکھنا، آج مرجعیت کی طرف جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو نگاہیں اٹھ رہی ہیں، یہ مرجعیت کو نقصان نہیں پہنچا رہی، زمانے کے امام کی کمر کو توڑ رہی ہیں۔ لہذا اب جو وفادار ہے حضرت امیر کا، جو وفادار ہے اس وقت اپنے زمانے کے امام کا، اب اس کا کام کیا ہے؟ امام کے آنے سے پہلے ہر وہ انگلی جو مرجعیت کی طرف اٹھ رہی ہے اس کو توڑ کر دکھائے، ہر وہ آنکھ جو مرجعیت کی طرف اٹھ رہی ہے اس کو پھوڑ کر دکھائے، تاکہ اپنے زمانے کے امام کو بتائے کہ مولا ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں، جب آپ کے خادموں کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ کسی انگلی کو نہیں اٹھنے دیں گے جو اپنے زمانے کے حسین کی طرف اٹھے، اب اس آنکھ کو اٹھنے نہیں دیں گے جو اپنے زمانے کے حسین کی طرف اٹھے۔ ہم نے پیغام دینا ہے۔ لہذا عزیزان من، جناب سلیم بن قیس حلالی، ان کا ائمہ کے ساتھ ایک پوری تاریخ ہے، ائمہ کے ساتھ رہے اور ان ہوشیار اور بابصیر اصحاب میں سے تھے کہ جنہوں نے اس زمانے میں ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ جس زمانے میں کتاب لکھنا کون سا زمانہ ہے؟ یہ بنو امیہ کا زمانہ ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جو یزید، مروان،
ہشام بن عبد الملک جیسے خونخوار بادشاہوں کا زمانہ ہے. ان کے زمانے میں جو کتاب لکھ کر تمہاری تاریخ کو بچا لے وہ سلیم بن قیس حلالی ہے. بس یہ جتنے بھی مقامات ہیں ان کو حفظ رکھیں اور یاد رکھیں، کبھی بھی تاریخ کے اعتبار سے جب بھی سورس کہیں اور ہو تو آنکھ بند کر کے یقین مت کرنا. اپنی عادت بناؤ کہ جب بھی سورس کہیں اور سے آ رہا ہو تو یہی ہے جو بعض ہمارے بچے کہتے ہیں کہ جی آئمہ کے نام فلاں فلاں نام ہیں، یہ ان کی تاریخوں کا کوٹ ہے، ہمارے ہاں کا کوٹ نہیں ہے. یہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاریخ میں تاکہ بعد میں آنے والے زمانوں میں لوگوں کے اذہان کو مشوش کیا جائے. اب کبھی تفصیل رہے گی تو بتاؤں گا کہ ان کا سربراہ کون ہے جو طول تاریخ میں یہ سارے کام کرواتا رہا ہے. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے. معذرت چاہتا ہوں، میں معمولاً تاریخ کی ابحاث کو چھیڑتا اس لیے نہیں ہوں کہ تاریخ کی ابحاث وقت چاہتی ہیں. آپ اور کسی ایام میں کبھی بھی مجھے دعوت دیں گے میں ضرور حاضر ہوں گا، اور جتنی آپ کو پھر تاریخ چاہیے انشاءاللہ تاریخ پر گفتگو کریں گے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے ارادہ کیا ہے. کس نے ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے. سوال، جب اللہ ارادہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. جب بھی اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان یقول لہ کن فیکون، ہو جاتا ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ لوگ جو زمین پر ضعیف کر دیے جائیں گے ان کو امام بنائے، ان کو وارث بنائے، تو کیا ابھی اللہ نے کن کیا نہیں ہے؟ جب کہہ رہے ہیں نوریدو، ارادہ کر دیا، تو کیا کن نہیں کہا اللہ نے؟ اور کیا ہم اب کن کے انتظار میں بیٹھے رہیں کہ جب اللہ کن کہے گا تو کچھ ہوگا؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں جو بحث عرض کی تھی وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھی. یہ جو الفاظ کا کن فیکون ہے یہ بھی اللہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، ورنہ خدا کے ارادے کو کن کی احتیاج نہیں ہے. کن کی احتیاج نہیں ہے. یہ لفظ کن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. اور جب وہ ارادہ کرتا ہے اور یہ جو کن ہے یہ اپنے حقیقی معنی میں پیش آتا ہے تو جتنا فیکون کہنے میں لفظوں کا فاصلہ ہے اتنا کسی چیز کو وجود میں آنے میں وقت نہیں لگتا. لیکن اب کچھ سوال ہیں کہ اگر اللہ کا ارادہ ایسے ہی ہے تو پھر کائنات کو 6 دن کیوں لگے؟ یہ سوال ہے ہمارے بچے کرتے ہیں کہ جب اللہ کن فیکون ہے، مالک کن فیکون ہے، تو پھر زمین اور آسمان کو 6 دن بننے میں 6 دن کیوں لگے؟ تو اب یہ میں مطالب ہیں یہ عرض کروں گا. بعض بچوں کے، بعض مومنین کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، لیکن اب اس کو سمجھنے سے پہلے خود ارادے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارادہ ہوتا کیا ہے. ہم جو ارادے کو اب اپنے ارادے سے پہلے بات شروع کریں گے تاکہ کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں. ارادے کی اصل جو منشا ہے وہ علم سے ہوتا ہے. آپ کو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو آپ اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. خوب ارادہ کرنے کے بعد اب جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم صاحب ارادہ ہیں، ہم صاحب اختیار ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے اپنے ارادے کی کیفیت کیا ہے؟ کتنے اختیار، کتنا آپ کا اختیار ہے؟ عام طور پہ ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا اختیار ہے، میرے جو دل چاہے میں کروں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی. ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ میرا جو دل چاہے گا میں کر سکتا ہوں. لیکن آج غور کرنا، میں تو صرف اشارے دے رہا ہوں، لیکن تھوڑا سوچنے کی، تدبر کرنے کی، فکر کرنے کی عادت ڈالو. آج اچھی طرح سے سوچنا کہ ہم اپنی مرضی اور ارادے سے کیا کیا کر سکتے ہیں. خوب، اگر آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہو، روشنی بھی موجود ہو، تو کیا آپ اپنے ارادے سے آنکھ بند کیے بغیر چاہیں کہ آپ کی آنکھ نہ دیکھے؟ ہو سکتا ہے؟
اگر آپ کا کان ٹھیک ہو اور آواز آ رہی ہو، کیا آپ اپنے ارادے سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آواز سنائی نہ دے؟ اگر سردی ہو رہی ہو تو کیا آپ اپنے ارادے سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو سردی نہ لگے؟ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو کیا آپ اپنے ارادے سے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہ لگے؟ کر سکتے ہیں۔ کسی چیز میں میٹھا نہ ڈلا ہو تو آپ کیا اپنے ارادے سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مجھے نمکین نہ لگے، میٹھی لگے؟ جس چیز میں نمک زیادہ ڈلا ہوا ہو، کیا آپ اپنے ارادے سے یہ کر سکتے ہیں کہ وہ نمکین چیز آپ کو نمکین نہ لگے؟ کر سکتے ہیں؟ میں ارادہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اپنا؟ لہذا غور کرنا، ہر وہ چیز جو انسان کے ارادے اور اختیار میں نہیں ہے، پروردگار نے شرعی حکم اس کے بارے میں دیا بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ کی آنکھ کھلی ہو، کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہو، تو مذہب آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اپنی آنکھ کے ذریعے سے بند کر دو، نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ لہذا دیکھنے نہ دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، کیا دیکھنے کے اوپر پابندی ہے۔ انسان کو بھوک لگے گی، وہ کھانا کھائے گا، اس پر پابندی نہیں ہے، کیا کھائے گا اس پر پابندی ہے۔ اب یہ جو آپ نے ارادہ اور اختیار سمجھا کہ جی میں بہت ہی با ارادہ ہوں، آپ اپنے ارادے سے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے ارادے سے یہ کر سکتے ہیں کہ جو کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جو آپ کے ارادے سے آپ تک نہیں پہنچا، اس کو آپ تک پہنچانے میں آپ کا کوئی کمال نہیں، نہ اس کو اگانے میں، نہ اس کو پکانے میں، نہ اس کو بنانے میں، کسی بھی چیز میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے لطف کیا، آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جب آ گئی آپ کے سامنے تو آپ کا اختیار صرف یہاں تک ہے کہ آپ اس کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیں، لیکن کبھی اس کو منہ میں رکھتے ہوئے یہ سوچئے گا کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت ہے، کیا یہ آپ کے واقعاً اپنے اختیار سے ہے یا کسی کی دی ہوئی ہے؟ آپ کا ہاتھ جو مڑ رہا ہے، یہ واقعاً آپ کے اپنے اختیار سے ہے یا کسی کا دیا ہوا اختیار ہے؟ پھر آپ اس کو اپنے منہ میں رکھیں گے تو یہ جو چبانے کی قوت ہے، یہ آپ کی اپنی ہے یا کسی اور کی دی ہوئی ہے؟ یہ جو آپ کی زبان ذائقہ چکھ رہی ہے، یہ آپ کی اپنی ہے یا کسی کی دی ہوئی ہے؟ اور جب آپ چبانے کے بعد جیسے ہی حلق کے اس طرف لے کر گئے، پھر آپ کے ارادے اور اختیار میں ہیں، اس کا جذب، اس کا ڈائجسٹ ہونا آپ کے اختیار میں، اس کا جذب ہونا آپ کے اختیار میں ہے، اس کا دفع ہونا آپ کے اختیار میں۔ کیا ہے اختیار؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے ارادہ اور اختیار؟ ہاں، ہاتھ آپ کا فریز ہو جائے، کونی ہو جاتا ہے، بعض اوقات فریز ہو جاتی ہے، کونی فریز ہو جائے، آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ کی انگلیاں آپ کے منہ تک کھانا نہیں پہنچا سکیں گی۔ بیماری ہے، جبڑا فریز ہو جاتا ہے، جبڑا فریز ہو جائے، آپ جتنا مرضی ارادہ کر لیں، غذا چبا، یہ آپ کے ارادے اور اختیار۔ اب میں آپ کے ارادے اور اختیار کی باؤنڈری آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ یہ میں ایک خاص طور پر سمجھا رہا ہوں، میں نے دو اہم مطلب اس سے لینے ہیں۔ ایک تو میں نے ارادہ خدا بندی آپ کو سمجھانا ہے یہاں سے، اور ایک مطلب اور ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب ارادہ آپ کا کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ حکم جاری کر دے، کل سے ایک حکم آ جائے کہ بھئی آج سے کوئی شریعت وریعت نہیں، کوئی حلال حرام، کوئی واجب، کوئی مستحب، کچھ نہیں ہے، چھٹی تمہاری، رفع القلم۔ علماء فاضل جانتے ہیں یہ اصطلاح کو۔ رفع القلم کیا؟ یعنی تمہارے اوپر سے سب ہٹا دیا ہم نے، چھٹی۔ اگر کل سے یہ صرف یہ حلال حرام واجب یہ ختم ہو جائے تو آپ مجھے گناہ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ اگر سارے حرام ختم ہو جائیں تو آپ مجھے گناہ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ کوئی ہے جو مجھے گناہ کر کے دکھا دے؟ اچھا، ثواب کما کے دکھا سکتے ہیں اگر سارے واجب اور مستحب ختم ہو جائیں؟ کر سکتے ہیں؟ پھر کوئی واجب، کوئی حرام نہ ہو تو نہ گناہ کر سکتے ہو نہ ثواب کما سکو۔ اختیار سمجھ میں آیا؟ آ رہا ہے سمجھ میں اختیار یا نہیں؟ اب یہ اختیار شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ غور کرنا۔ جب خدا شریعت کی حدیں اور لائنیں کھینچتا ہے تو تم صاحب اختیار بنتے ہو، تب صاحب اختیار ہو نا۔
تب اختیار نکلتا ہے. جب کہا جاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، بس اس کا مطلب کیا ہوا؟ غور کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا شریعت تمہیں پابند کرنے کے لیے نہیں آتی، صاحب اختیار بنانے کے لیے آتی ہے. اگر شریعت ہٹ جائے، شریعت ختم ہو جائے تو تمہارا کوئی ارادہ اور کوئی اختیار نہیں ہے. پھر ہم جانوروں کی مانند ہیں، بھوک لگے گی تو کھائیں گے، جو ملے گا کھا لیں گے، ایسا ہی ہے نا. پھر ہم جانوروں کی مانند ہیں. ورنہ اختیار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. لہذا وہ تمام افراد کہ جو بعض آیات پر عید کے دنوں پر کہتے ہیں کہ بھائی عید کا دن ہے جو مرضی کرو، نہ، عید تمہیں پستی کی طرف لے جانے کے لیے نہیں آتی، بلندی کی طرف لے کر جانے کے لیے آتی ہے. شریعت کا ہونا تمہیں صاحب اختیار و قدرت بناتا ہے. شریعت کا ہونا تمہیں صاحب حیثیت بناتا ہے. شریعت کا نہ ہونا تمہیں حیوان بنا دے گا. لہذا دین کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ شریعت کا ایک فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نے شریعت جس کو دی ہے اس کو حیثیت دی ہے، ورنہ جانور بہت تھے اس کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے. میں ابھی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ورنہ ہم سے بہترین گھر جانور بناتے ہیں، ہم سے بہترین لباس جانور بناتے ہیں، ہم سے بہترین غذا جانور بناتے ہیں، ہم سے زیادہ کمفرٹیبل سواری جانوروں کے پاس ہے، ہم سے زیادہ سوئفٹ پرواز جانوروں کے پاس ہے. اس کے پاس ہر چیز موجود ہے. اس نے اپنی شریعت کے ذریعے سے انسانوں کو حیثیت دی ہے. بس یہ دین تمہیں حیثیت دینے آیا ہے، تمہاری حیثیت کو ختم کرنے نہیں آیا. بس اب اگر ہمیں یہاں پر اپنا ارادہ سمجھ میں آ جائے تو یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے علم اور اپنے ارادے سے خدا کے علم اور ارادے کو کمپیئر نہ کرنا، ورنہ نہ تمہیں خدا کا علم کبھی سمجھ میں آئے گا اور نہ خدا کا ارادہ سمجھ میں آئے گا. نہ ہمارے پاس علم کچھ ہے اور نہ ہمارے ارادے کی تاریخ میں کوئی حیثیت ہے. لہذا غور کرنا، وہ جو روایات ہیں، بعض کسی نے حضرت امیر سے پوچھا مولا میں کتنا اختیار رکھتا ہوں، کتنا اجبار؟ تو حضرت نے کہا ایک پاؤں اٹھا لے. اس نے اٹھا لیا. آپ نے کہا دوسرا اٹھا. کتنا اختیار اور کتنا اجبار؟ ایک پاؤں اٹھا لیا. حضرت نے کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا. کہا بھائی اتنا ہی اختیار ہے تیرا اور اتنا ہی اجبار. اب اس سے بعض لوگوں نے کیا سمجھا کہ شاید ہم 50% مختار ہیں. نہیں، 50% نہیں، یہ ٹانگیں دو تھیں، ورنہ یہ 50-50 سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی عقل چھوٹی تھی. لہذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا الامر بین الامرین. انسان جبر اور اختیار کے بین ہے، درمیان نہیں. یہ درمیان ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. بین کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی بھی جگہ 0 سے لے کر 100 کے درمیان کہیں پر بھی ہوگا بین ہوگا، تو ہم 50% نہیں ہیں صاحب اختیار. اختیار کی دنیا میں ہمیں اللہ نے بہت ہی تھوڑا سا اختیار عطا کیا ہے. لہٰذا نہ اپنے علم سے خدا کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور نہ اپنے ارادے سے خدا کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اب کیا مرحلہ ہے؟ غور کیجئے گا. خدا کا علم کیا ہے؟ خدا کے علم کی 3 کوالٹیز ہیں. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ خدا کا علم لامحدود ہے، ہمارا محدود ہے. خدا کا علم عین ذات ہے، یعنی کیا؟ خدا کی ذات سے علم جدا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ علم کچھ اور چیز ہے اور خدا کچھ اور نہیں. خدا کا علم لامحدود اور عین ذات ہے. ہمارا علم زائد بر ذات ہے. ہم کبھی جاہل تھے، علم حاصل کرتے ہیں، دوبارہ جاہل ہو سکتے ہیں. بس علم الگ چیز ہے، ہماری ذات الگ ہے. لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہے. تیسری بات، خدا کا یہ عین ذات لامحدود علم از اول با کمال ہوتا ہے. ہم کمال کی طرف حرکت کرتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو آگے جاتے ہیں، چیز بناتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے غلط ہے، پھر اس کو بہتر بناتے ہیں. آہستہ آہستہ تدریجاً ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو اوپر جاتے ہیں. انسان ایک زمانے سے اڑنے کی خواہش رکھتا تھا، صدیاں لگ گئیں اس کو یہ سمجھنے میں کہ ہم پروں سے نہیں اڑ سکتے. صدیاں لگ گئیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کبھی اڑنے والے پرندوں میں سے بعض پرندے جو پرواز کرتے ہیں، مرغابی وغیرہ، کبھی ان میں سے کسی کا گوشت کھایا ہے؟
نہیں کھایا، اگر کھانے کھایا ہو تب کھا لینا، اور جب گوشت کھاؤ تو یہ دیکھنا کہ ان کی ہڈی میں اور مرغی کی ہڈی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جو پرندے اڑنے والے نہیں ہیں ان کی ہڈی بھاری ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے اور بھاری ہوتی ہے، اور جو پرندے اڑنے والے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہلکی ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹیکنیکل فرق ہے، یہ انجینئر جو بچے ہیں ان کو زیادہ جلدی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن یہ خدا کی آرکیٹیکٹ، یہ خدا کی انجینئرنگ ہے، یہ خدا بس اگر اس نے ہمارے بدن کی ساختار اڑنے والی نہیں بنائی تو ہم پروں سے کبھی بھی اڑ نہیں سکتے۔ سینکڑوں لوگ مر گئے، سینکڑوں تجربے خراب ہوئے، تب انسان کو سمجھ میں آیا کہ ہم ایسے پروں سے نہیں اڑ سکتے۔ پھر اس نے ابتدائی طور پر بیلون بنایا، پھر اس کے بعد اس نے جہاز کی طرف حرکت کی، اور آج آپ کے پاس سپر سونک جہاز موجود ہیں۔ یہاں تک آپ پہنچے ہیں درجہ بدرجہ، لیکن خدا کے علم میں جو چیز پہلے دن موجود ہوتی ہے وہ وہی باکمال ہوتی ہے۔ لہذا خدا کی خلقت میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، جو بھی اس نے ایک ذرے سے لے کر پوری کائنات میں جو بھی خلق کیا ہے ہر شے اپنی جگہ پر باکمال خلق کی ہے، ہر چیز باکمال ہے، بس خدا کا علم ہے۔ جب خدا کا علم ہے تو پھر ارادہ بھی خدا کا۔ اب غور کیجئے گا، ہمارا ارادہ ناقص، ہمارا علم ناقص، لہٰذا اب ہم کبھی بھی تاریخ میں یہ ناممکن ہے، یہ فلسفی بھی اور عقلی بھی بحث ہے، انسان کا چونکہ ارادہ اس کا اپنا نہیں ہے، دیا ہوا ہے، انسان خود کسی اور کو صاحب ارادہ اور اختیار نہیں بنا سکتا۔ یہ عقلی مسئلہ ہے، یہ میرے بچے خاص طور پر اس کو سمجھیں۔ یہ کیوں بات کر رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام پر جو خوف ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے وہ شیطانی خوف ہے، ٹیکنالوجی کا خوف شیطانی خوف ہے۔ کیا ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اب ہم مشینوں کو با اختیار بنا سکتے ہیں۔ پہلے یہ ایک فکشن کے طور پر پریزنٹ کیا گیا آئیڈیا، جب فکشن کے طور پر پیش کیا گیا تو وہاں پر اب ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم اختیار کو کیسے تفویض کریں، کیونکہ انسان کر ہی نہیں سکتا، عقلاً محال ہے۔ یاد رکھنا، کائنات میں کوئی بھی کسی کو اگر ارادہ تفویض کرے تو ارادہ تفویض کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خود غنی عن العالمین ہو، جو خود محتاج ہو، وہ کسی اور کو صاحب ارادہ اور اختیار نہیں بنا سکتا۔ لہذا یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہا گیا جی ہم کیا بنا رہے ہیں، خود مختار روبوٹس، خود مختار مشینیں۔ ایک بچہ کراچی میں ملاقات ہوئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہی ایم فل کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھئی آپ تو اس فیلڈ کے مجتہد آپ ہو، آپ سے سوال کرتا ہوں میں کہا یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو با ارادہ اور با اختیار مشینیں بنائی ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ مجھے ایک لے مین سمجھ کر بتا دو کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیسے، یہ کیا ارادہ اور کیا اختیار ہے؟ تو اس نے کہا مولانا آپ یہ فرض کر لیں کہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس موجود ہو تو کیا ہوگی، گاڑی چلتے ہوئے خود بخود اسپیڈ بریکر کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور خود بخود اپنے آپ کو روکے گی اور آرام سے اس کے اوپر سے رد کر جائے گی۔ میں نے کہا تم نے اس کا نام ارادہ اور اختیار رکھا ہے؟ کہہ لیں ہاں جی خود بخود کرے گی۔ میں کہا نہیں بیٹے، ارادہ اس کو نہیں کہتے۔ میں نے کہا ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ کبھی یہ گاڑی فل اسپیڈ سے آ رہی ہو اور اس کے سامنے اسپیڈ بریکر آئے، یہ دیکھے بھی پھر بھی اس کا دل نہ چاہے بریک لگانے کا۔ بھائی میرے بہت سارے نوجوان بچوں کو حالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے، آ گئے یا نہیں آئے؟ ہاں بچوں کو، نوجوان بچوں کو اور بزرگوں کو اپنی جوانی یاد آ گئی ہوگی، جنہوں نے اپنی جوانی میں گاڑیاں چلائی ہیں ایسے ہی چلائی ہیں۔ ہاں جوانوں کے ہاتھ میں دے دو تو ان کو بریک اگر نظر بھی آ رہا ہو اسپیڈ بریکر تو یہ نہیں کرتے، کیوں؟ میں ٹھیک ہے جوانی کا جو بھی خیال ہوگا میں اس سے بحث نہیں کر رہا، اچھے برے کو بھی نہیں بیان کر رہا ابھی تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا تم ایسی مشین، میں نے اس سے کہا بیٹے کیا ایسی مشین بنا سکتے ہو اپنے اس روبوٹ کو، اپنی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یہ سمجھا سکتے ہو کہ بھائی اسپیڈ بریکر نظر آنے کے بعد بھی جب تیرا دل چاہے بریک لگا دینا؟
اور جب موج مستی میں ہو، موڈ میں ہو، تو کیا کرنا؟ بغیر بریک کے ہی اسپیڈ بریکر سے کہا یہ نہیں کر سکتے۔ میں کہا بیٹے اسی کا نام اختیار ہے، اس کا نام اختیار ہے۔ اب جتنا بھی کمپلیکیٹڈ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اختیار دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک اسپیسیفک اینالاگ سے اوپر نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ جو اینالاگ آپ بنا کر دیں گے، آپ کا بنایا ہوا اگر اینالاگ محدود ہے تو آپ اس کو کبھی بھی صاحب اختیار نہیں بنا سکتے۔ یہ صرف لامحدود اینالاگ وہ بنا سکتا ہے جس کا علم بھی لامحدود ہے، جس کا اختیار بھی لامحدود ہے۔ اب جو مرحلہ، بس اب غور کرنا، اب یہاں تک لایا ہوں تمہیں، اور اب یہاں پر بعض اوقات یہاں پر آ کر انسان کیا سمجھتا ہے کہ یار ہم تو پھر کچھ ہے ہی نہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں۔ اب غور کرنا، یہ ہے کمال پروردگار کا، اس نے ہمیں بہت ہی تھوڑا سا علم اور بہت ہی تھوڑا سا اختیار دیا، اور یہ صاحب اختیار بھی اس نے ہمیں کیسے بنایا؟ شریعت دے کر۔ میں نے عرض کیا اگر شریعت ہٹا دو تو پھر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے اختیار۔ اب غور کرنا، یہ جو اس نے تمہیں صاحب اختیار بنایا، اس میں جہاں جہاں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ میری زندگی کی پابندی ہے، اتنے بجے اٹھ کے نماز پڑھو، اس مہینے میں روزہ رکھو، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ، یہ کرو وہ مت کرو، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہاں یہ زندگی۔ اب سمجھنا ہوتا کیا ہے، جب تم اب تمہیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ شریعت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ کسی صاحب اختیار کی، جس کا علم بھی لامحدود، جس کا ارادہ اور اختیار بھی لامحدود۔ اس کی شریعت بنانے سے تم صاحب اختیار بنے ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا اختیار سلب کر رہا ہو؟ لیکن جب اس نے شریعت بنائی تو ہمارا بہت چھوٹا سا اختیار وجود میں آیا۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے اسی چھوٹے سے اختیار کو، یہ جو چھوٹا سا اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب حلال حرام سامنے آتا ہے تبھی ہوتا ہے نا بھئی، اگر حلال حرام نہ ہو تو اختیار نہیں ہے۔ اب یہی حلال اور حرام کے وقت جو چھوٹا سا اختیار پیدا ہوتا ہے، اگر انسان اس وقت میں اپنا یہ معمولی سا اختیار بھی اپنے خدا کے حوالے کر دے اور اس کی مطابق عمل کرنا شروع کر دے، تو جتنا انسان اپنا اختیار دوبارہ خدا کے ہاتھ میں دیتا چلا جاتا ہے، اتنا اللہ اس کو دوبارہ صاحب اختیار بناتا چلا جاتا ہے۔ بس اگر اب کوئی اپنے اختیار کو، اپنے ارادے کو، اپنی مشیت کو اس جگہ پر پہنچا دے کہ جہاں وہ کچھ چاہنا بھی چھوڑ دے جو خدا نے نہ چاہا ہو، وما تشاءون الا ان یشاء، اللہ کی منزل پر پہنچ جائے، تو جب وہ اس منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ بھی اس کو ایسا صاحب اختیار بنا دیتا ہے، زمین پر بیٹھ کر سورج کو اشارہ کرے، مغرب سے پلٹ کر آتا ہے، زمین پر بیٹھ کر چاند کو اشارہ کرے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، زمین پر موجود ہو ستارہ اس کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ خیر یلدا قوت پروردگار، ماشاءاللہ لا فتح الا للہ سیف اللہ ذوالفقار، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر سلوات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب انہوں نے متوجہ کرا دیا واقعہ، یہ جو انہوں نے کہا نا قوت پروردگار، علی کے پاس یہ قوت کہاں سے آئی؟ سوال ہے نا بھائی۔ حضرت نے دروازہ خیبر نکال لیا۔ ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی خیبر مت پڑھو، کیوں نہ پڑھیں؟ ہمارے مولا نے کیا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ بس خیبر تو اس کو جلائے گا جس کا خیبر میں کوئی تھا نہیں اٹھانے والا دروازہ۔ ہم تو بہت خوشی خوشی سنائیں گے، لیکن پھر آتے ہیں کچھ بیچارے سائنس کے مارے
فلسفی ذہن کے مارے کہا بھائی یہ اتنا سا ہاتھ ایسا ہی ہے، یہ ایک ہاتھ اتنا بھاری دروازہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ خوب اگر عقلی لڑانی ہے تو اب آ جاؤ میدان میں لڑوا دیتا ہوں۔ سائنس، ہاں سائنس پڑھا کرو، ٹیکنیک اینالیٹیکل اپروچ کے ساتھ پڑھا کرو، کبھی بھی اپنی عقل ان کو حوالے نہیں کرو، ان سے ہم نے لینا ہے، یہ ہمارا لوٹا ہوا ہے، یہ ہم نے لینا ہے اینالیٹیکل کریٹیکل انداز سے۔ اچھا میں آپ کو اگر امپیریکلی پروف کر دوں اس بات کو کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق بنائی ہوئی ہے جو کہلاتی ہے چونٹی۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو چونٹی پہ ایک مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، جانا اور گوگل پہ اس کو بھی سرچ کر لینا۔ کل والا ہوم ورک کسی نے کیا نہیں کیا ہوگا، کوئی بات نہیں۔ مرحلہ کیا ہے؟ چونٹی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جا کر گوگل پر سرچ کر لینا۔ چونٹی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو دنیا میں واحد مخلوق ایسی ہے کہ اپنے دانتوں سے اپنے وزن سے 200 گنا بھاری چیز اٹھا سکتی ہے۔ کتنا وزن اٹھا سکتی ہے؟ 200 ٹائم۔ کس سے اٹھا سکتی ہے؟ اپنے دانتوں سے، اپنے وزن سے 200 گنا بھاری چیز اپنے دانتوں سے۔ تو کبھی چونٹی پہ اعتراض کیا؟ کبھی پوچھا چونٹی سے کہ بھئی تو نے کیسے اٹھا لیا؟ اپنے سے 200 کلو، 200 گنا 200 ٹائمز مور، اپنے وزن سے 200 گنا۔ آپ غور کرنا، اب اگر فرض کرو کوئی ایک انسان جو 70 کلو کا ہو، یہ میں نے بڑا کامن سا وزن نکالا ہے، ہاں 70 کلو کا آدمی ہو تو 70 کلو کا 200 گنا کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی کتنا؟ 1400۔ 1400 کتنا بنا؟ 1.5 ٹن۔ 1.5 ٹن ہی بنا نا بھیا، 1.5 ٹن۔ بس اگر اب غور کرنا، چونٹی اگر اپنے وزن سے 200 کلو اٹھا لے تو تجھے حیرت نہیں ہوتی؟ اور خدا کا ولی اگر بھاری دروازہ اٹھا لے تو تجھے حیرت ہو رہی ہے؟ جس نے چونٹی کو یہ صلاحیت دی، اور یاد رکھنا انشاءاللہ انسان کامل کی بحث یاد رکھنا، انسان کامل ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں تمام مخلوقات کی صفات اس کے وجود سے ظہور کرتی ہیں۔ اور حتیٰ ایک اور کام بتا رہا ہوں، یہ بھی ذرا یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لینا، ان ہیومن باڈی انڈر اسٹریس، اس کے اوپر ریسرچ دیکھنا۔ انسان کو اس وقت جو چیز تعجب میں ڈال رہی ہے وہ کیا ہے؟ یہ ریسرچ ہے کہ انسان کی باڈی انڈر اسٹریس جو چیزیں اپنے اندر سے ظاہر کرتی ہے وہ کتنی عجیب و غریب ہو سکتی ہیں انڈر اسٹریس۔ لہذا اب سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انسان کے اندر وہ سارے کمالات پنہان ہیں لیکن ان کو نکالنا نہیں آ رہا۔ تب ہم سے پوچھ لو، اللہ نے معصوم بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تمہارے اندر کے کمالات کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو اب بس امام کے پیچھے سلیمان فارسی بننا سیکھ لو، تمہارے اندر کے کمالات خود بخود باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور امام کا اور شریعت کا کام ہی یہ ہے، یاد رکھنا، جتنا اپنا ارادہ خدا کے حوالے کرتے چلے جاؤ گے، خدا تمہیں اتنا صاحب ارادہ اور اختیار بناتا چلا جائے گا۔ ارادہ خدا کے ارادے کے تحت ہونا چاہیے۔ انجمن نے درخواست کی ہے چندے کی، میں پہلے بھی تذکر دے چکا ہوں، ایک دفعہ دوبارہ دوں گا کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو شاید آپ کر کے بھول جائیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن انسان کے اندر، انسان کے لیے ایک ایسا ذخیرہ بن سکتی ہیں کہ جس کا ہمیں بعض اوقات اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا بعض چیزیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے سنگین محسوس ہوتی ہوں ہمیں کچھ دیر کے لیے، لہذا خدا ایک قاعدہ، اور یہ یاد رکھیے گا، یہ سائیکالوجی میں بھی پروف بحثیں ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، آپ کسی بھی نیک کام کو انجام دینے میں جتنی دیر لگائیں گے وہ کام اتنا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ جس بھی نیک کام کے لیے آپ نے سیکنڈ تھاٹ لائی اور وہ پھر کام بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے اس کا حل کیا بیان کیا؟ فاستبقوا الخیرات، جب نیکیوں کا مسئلہ آئے سبقت لو، سرعت کے ساتھ انجام دو۔ کیوں؟ جہاں آپ نے سیکنڈ تھاٹ دینا شروع کی وہیں پر شیطان اس عمل کو آپ کے لیے بھاری بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ارادہ اگر انسان خدا کے حوالے کر دے کتنا با اختیار بن جاتا ہے۔
انبیاء کی بات نہیں ہے، ائمہ کی بات نہیں ہے، ایک خاتون ہے جس کا سارا گھر کربلا میں قتل کر دیا گیا، ایک خاتون ہے جسے سر برہنہ کر کے اس کی گردن کے پیچھے اس کے ہاتھ باندھ کر غلاموں اور کنیزوں کی طرح سے گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بازار میں لے آئے۔ خاتون ہے، پورا گھرانہ قتل ہو چکا ہے۔ حبشہ اور رومیوں کے غلاموں کی طرح سے اسیر بنا کر بازار کے درمیان لا کر کھڑا، اور بازار میں اتنا شور ہے، اتنا شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اور اس شور کے درمیان وہ خاتون ایک مرتبہ اپنے لہجے میں علی کی لہجے کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ فرماتی ہے اسکتو یا ایھا الناس۔ ظالم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تاریخ ہے، انہی کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تاریخ ہے جو اس کو اسیر کر کے لے کر آئے۔ کہتے ہیں جب اس خاتون نے جو دنیا کی نظر میں اسیر ہے ایک مرتبہ کہا نا اسکتو یا ایھا الناس، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ، تو ظالم کے دربار کے درباری تاریخ نویس لکھ رہے ہیں کہ جب اس نے کہا تو نہ صرف لوگوں کے گلے میں ان کی آوازیں دب گئیں بلکہ حیوانات کے گلے میں ان کی آوازیں دب گئیں۔ فرمایا حتیٰ گھنٹیوں کی آوازیں بھی دب گئیں، جس کا ایک امر انسانوں پر بھی جاری ہوا، حیوانات پر بھی جاری ہوا، حتیٰ جمادات کے اوپر بھی جاری ہوا۔ کون ہے؟ علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ کوفے کے بازار میں اتنا شور ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ کا اسکتو یا ایھا الناس، خاموش ہو جاؤ۔ علی کی بیٹی کا ایک امر ایسا تھا کہ اسی کوفے کے بازار میں ایسی خاموشی ہو گئی کہ حتیٰ نہ جانوروں کی آواز آ رہی تھی، نہ جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو علی کی بیٹی نے کوفے کے بازار میں بتا دیا اسیر ہم نہیں، اسیر تم ہو، قیدی ہم نہیں ہیں، قیدی تم ہو۔ یہ تو خدا کی خاطر، رضا کی خاطر ہم نے اپنے امر کو خدا کے امر کے حوالے کیا ہے، وہ اگر راضی ہے تو اہل بیت راضی ہیں۔ جناب سیدہ نے بتا دیا یہاں کوفے کے بازار میں میری بیوی لوگوں کو چپ کرا کے خطبہ دے رہی ہے، اور وہاں کوفے کے ہی محلے میں ایک محل نما عمارت جس کی مالکہ کا نام، شہزادی کا نام ام حبیبہ۔ کون ہے ام حبیبہ؟ جناب زینب کی کنیز ہے، جسے اپنے بابا کی حکومت کے دور میں کوفے میں کنیز بنا کر حضرت کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آپ کے طور پاس کنیز کے طور پر آئی، آپ نے قرآن اور معارف کی تعلیم دے کر ام حبیبہ کو آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد ایک تاجر سے شادی ہوئی، ام حبیبہ کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنا پیسے دیے، اتنا اس کے کام میں برکت ڈالی کہ پھر اس نے جناب ام حبیبہ کے لیے محل نما مکان بنایا، کنیزوں اور غلاموں کو خرید کر ام حبیبہ کی خدمت کے لیے ہدیہ کیا۔ جو کل تک کنیز تھی آج کئی کنیزوں اور کئی غلاموں کی شہزادی بن گئی۔ یہاں خطبہ چل رہا ہے، وہاں کسی غلام نے آ کر کہا شہزادی کوفے میں اسیروں کا ایک کاروان آیا ہے، آپ اجازت دیں ہم جا کر تماشا کرائیں؟
ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی میری بیوی نے منع کیا تھا اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ اتنے میں کنیز نے کہا بیوی اس کاروان میں کچھ بیویاں ہیں جو شکل سے شریف زادیاں لگتی ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، بیوی کچھ بچے ہیں جو شکل سے نجیب زادے لگتے ہیں لیکن پیاس کی شدت سے ان کے ہونٹ خشک ہیں، کئی دن کی بھوک سے ان کے چہرے زرد ہو گئے ہیں، نقاہت سے بدن کانپ رہے ہیں، ننھے ننھے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہا جتنی چادریں ہیں جمع کرو گھر میں، کھجوریں لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ۔ اپنے غلاموں اور کنیزوں کی جھرمٹ میں ام حبیبہ کاروان کے نزدیک پہنچی۔ جب شہزادی نزدیک آئی تو لوگوں نے ایک مرتبہ جگہ دی اور ام حبیبہ مستقیماً کاروان والوں کے پاس، اسیروں کے پاس پہنچی۔ پہلی نگاہ پڑی بچوں کے اوپر، ارے چہرے سے شریف زادے محسوس ہوتے ہیں، کسی اچھے خاندان کے بچے محسوس ہوتے ہیں، لیکن واقعاً ہونٹ خشک ہیں، بدن لرز رہے ہیں، چہرے زرد ہیں، ننھے ننھے ہونٹوں پر تماچوں کے نشان ہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ ام حبیبہ نے جلدی سے بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں پکڑائیں، پانی کے جام پکڑائے اور بس ایک چھوٹا سا جملہ کہا۔ کیا کہا میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر دعا کرنا۔ ابھی صدقے کا نام آیا تھا، جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا خبردار صدقہ ہم پر حرام ہے۔ بس عزیزو حسین کے بچوں سے سمجھو کہ حسین کو کیسے بچے چاہیے، حسین کو کیسے جوان چاہیے، حسین کو کیسے انصار چاہیے۔ یہ بچے ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس کربلا میں تھی، 2 دن سفر میں بھوکے رہے ہیں، آج 6 دن ہو گئے ہیں ان بچوں کو بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ 6 دن کے بعد ابھی اپنے منہ میں کھجور رکھی تھی، لیکن جیسے ہی جناب زینب نے کہا صدقہ حرام ہے، بھوکے بچوں نے اپنے منہ سے کھجوریں باہر نکال دی۔ یہ دیکھ کر ام حبیبہ تڑپ اٹھی، کہا بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ چونک کر کہتی ہے ارے صدقہ تو نبی کی آل پر ہوتا ہے، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ پھوپھی کہاں ہے تمہاری؟ بچوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے پاس آ گئی، آ کر کہتی ہے اے خاتون تو نے ان بچوں کو منع کیوں کیا؟ فرمایا تو نے سنا نہیں صدقہ نبی کی آل پر حرام ہوتا ہے، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ کہا صدقہ تو نبی کی آل پر حرام ہوتا ہے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ کہا ہمارا تعلق بھی مدینۃ النبی سے ہے۔ بس مدینۃ النبی کا نام سننا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئی اور تڑپ کر کہتی ہے مدینۃ النبی، ارے میری شہزادی کا شہر ہے، مدینہ کے کس محلے سے تعلق ہے؟ کہ ہمارا تعلق محلہ بنی ہاشم سے ہے۔ بس محلہ بنی ہاشم کا نام سننا تھا، تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ کہا میری شہزادی کا، ارے یہ تو میری شہزادی کا خاندان ہے۔ کہا یہ تو کس کو شہزادی شہزادی کہہ کر بلا رہی ہے؟ کہا بھائی میری شہزادی ہے، علی کی بیٹی ہے، کیا نام ہے؟ کہا میں اپنی شہزادی کا نام کیسے لے لوں؟ ارے عفت اور حیا کی ملکہ ہے، چادر تطہیر کی وارث ہے، غیروں کے مجمع میں نام نہیں لے سکتی۔ فرمایا میرے کان میں کہہ دے۔ اس نے اپنے ہونٹ حضرت کے کان کے پاس لے جا کر کہا میری شہزادی زینب کبریٰ بنت امیر المومنین، کہا اپنی شہزادی کو اگر دیکھ لے گی تو پہچان لے گی۔ کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، ارے میں نے بڑے سال خدمت کی ہے، میں اپنی بیوی کو کیسے نہیں پہچانوں گی؟ لیکن بازار کہاں، زینب کبریٰ کہاں؟ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دے۔ اب جو ام حبیبہ نے نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ سر پیٹ کر رونے لگی، رو کر کہتی ہے بی بی اگر آپ بازار میں ہو تو عباس کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ کہا ام حبیبہ نگاہ کو بلند کر، تجھے نیزے پر عباس کی زیارت بھی ہو جائے گی، حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم حسینان کربلا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق زہرا وأبيها وبعلها وبنيها تمام علماء مراجع ظام کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ ہمارے جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو، عزادار اور عزاداری کی دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔